کہ مشرکین مکہ نے ہر طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دا رستہ روکن دی کوشش کی تھی، طرح طرح دے مظالم، طرح طرح دیاں تدبیراں کر کے شکست دین دی کوشش کردے رہے۔ میں پچھلے جمعے بھی بیان کیتا سی کہ انہوں نے اپنے منصوبے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ دا ایک اپنا منصوبہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی تبلیغ اور انہوں دے ختم نبوت دی خوشبو جدوں گھر گھر پہنچن لگ گئی تے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے پریشانی دے عالم دے اندر آخرکار میٹنگ دار الندوہ دے اندر بلا کے مشرکین مکہ، منافقین مکہ جتنے سن انہوں نے مشورہ کیتا کہ کیوں نہ کسی طریقے دے نال اسلام دا رستہ روکیا جائے، اس نو شکست دیتی جائے، یہ راستے نو ختم کیتا جائے۔ روز روز دا ساڈے معبوداں دے خلاف تقریراں کردا ہے اور آ کے حرم شریف دے اندر کہندا اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں، اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ اور لوگ تبلیغ تو متاثر ہو کے کوئی حبشے والوں آ رہے ہے، کوئی کسی شہر تو آ کے متاثر ہو کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیتا جائے؟ میٹنگ دے اندر کسی نے مشورہ دیتا کہ اس نو ہاتھ کریاں لگا کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک کمرے دے اندر بند کر دیتا جائے۔ پھر ایک تجویز آئی کہ کیوں نہ انہاں نو شہر بدر کر دیتا جائے، شہروں کر دیتا جائے، تاکہ ایتھے انہاں دی تبلیغ ہی نہ ہوئے، ساڈے لئی مسائل ہی نہ پیدا ہو۔ پھر اتھے کھڑا ہو کے ایک بندہ کہندا ہے کہ نہیں، اگر تسی اس نو باہر کر دیتا تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ جس شہر دے اندر، جس گلی دے اندروں محمد گزردا ہے، لوگ دی خوشبو نو ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے، یہ چہرے تو متاثر ہو کے لوگ دیوانہ وارے دے نال جڑ نے۔ اگر اسی انہوں باہر کر دیتا، ایک کل نو باہر جا کے بڑا مضبوط ہو کے ساڈے تے حملہ آور ہوئے گا۔ انہوں نے کیا کیتا جائے؟ انہوں نے کیا پھر سارا کام ہی مکاؤ کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کر دیتا جائے۔ انہوں نے کیا قتل ایک بندہ کرے گا دیت؟ انہوں نے کہا حال لئی ہوئی ہے کہ ہر قبیلے دا، ہر برادری دا ایک ایک بندہ جنہیں سردار نے مکے دے انہوں تو ایک ایک بندہ لے کے سب یک مشت حملہ کرو، تاکہ کل اگر دیت دا مسئلہ آئے بھی تے اسی کم از کم رل مل کے اس معاملے میں اٹھا پلا گے۔ لیکن ایک باری توحید دا رستہ روکیے، ایک باری اسلام دا رستہ روکیے، لیکن لوگوں یاد رکھنا اللہ دی وحدانیت اور دی توحید دا مسئلہ قیامت تک رہنا ہے، اور چاہے دنیا دی کوئی طاقتہ رکاوٹاں بن کے آندیاں رہن، دنیا دے کوئی بھی لاہو لشکر بھی آ جائے، اللہ دی دھرتی تے اللہ دا نظام چل کے رہنا ہے، اللہ دی وحدانیت دا ذکر ہو کے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ دی الوہیت دا ذکر ہو کے رہنا ہے۔ اور اللہ تو علاوہ جتنے معبود نے، جتنے الہ نے، جتنے حاجت روا نے، جتنے مشکل کشا نے، انہوں نے دنیا دے اندر بھی شکست ہوئے گی تے آخر
آخرت دے اندر بھی انہوں نے شکست اس ویلے سامنا کرنا پائے گا جدو اللہ رب العالمین للہ الواحد القہار جدو کلا تنہا میرا اللہ سوال کرے گا کہ دسو کہ تانوں الہ کنے کیا سی منن واسطے حاجت روا کنے کیا سی کہ تسی اپنے آپ نو الہ کہندے رہے ہو مشکل کشا کہندے رہے ہو سارے اولیاء انبیاء ہاتھ جوڑ کے رب دے دروازے تے کھلو جان گے کہ اللہ اسی تے انہاں نو کیا ہی نہیں سی کہ سانو الہ بنو سانو مشکل کشا بنو سانو حاجت روا بنو اسی تے ادو بھی تیرے ہی ڈنکا بجاندے سی تے اج بھی تیرے ہی ڈنکا بجا رہے ہیں اے اللہ دی وحدانیت دا توحید دا درس 100 بندہ تیار ہو گیا 100 قتل کر دیتا جائے معاذ اللہ 100 بندہ تلوارہ لے کے ادھروں اے منصوبہ بنا رہے ادھروں میرا اللہ ساری میٹنگ جبریل نو بھیج کے میرے محمد نو دس چھڈی سبحان اللہ راجا جبریل ایک ایک لفظ میرے مصطفیٰ نو دس کیا کہ جو اج دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی ہے اے ذرا دس انہاں نو یاد رکھنا علم غیب صرف اللہ تعالیٰ دی ذات جان دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سی پتا کہ میٹنگ ہوئی ہے دار الندوہ دے اندر لیکن اللہ نے جبریل دے ذریعے وہی بھیجی کہ میرے مصطفیٰ نو جا کے آگاہ کر دے کہ محبوبہ آج میٹنگ دار الندوہ دے اندر مکے دے مشرکین مکے دے منافقین نے کیتی ہے کی کیتی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ نے جبریل دے رائی میرے محبوب نو دسیا کہ میرے محبوب آج دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے منصوبے بنائے نے انہوں نے تقریرہ کیتیاں نے کیتیاں نے کہندے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ انہوں جھگڑ دیو علیحدہ کمرے دے اندر بند کر دیو یا او یقتلوک انہوں قتل کر دیو او فرمایا یخرجوک یا انہوں شہر دے درو کٹ دیو انہوں مکے دو باہر کٹ دیو فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرما دے نے انہاں نے فرشات تدبیرہ کیتیاں نے اللہ نے عرش اعظم تے تدبیر کیتی ہے اللہ اپنی تدبیرہ کردہ پیا ہے اچھا انہاں نے قتل دے منصوبے بنائے نے جبریل ذرا مینوں بھی تے دسنا کہ میرے واسطے کی حکم ہے آگیا محبوب اللہ دا حکم ہے حالی ٹھہر جا کیونکہ جدو صدر پاکستان آوے وزیر اعظم آوے انتظامیہ خود دے روٹ دا انتخاب کر دیئے آج وزیر اعظم نے تو گزرنا ہے اینا راوہ چو گزرنا ہے ایتھے ایتھے پروٹوکول دینا ہے آگیا محبوبہ تیری ہجرت دے روٹ دا رستہ تو متعین نہیں کرنا عرش اعظم والے نے کرنا ہے رب نے کرنا ہے تیرے روٹ دا اور سارے انتظامات میرا اللہ کرے گا واللہ خیر الماکرین
اللہ بہتر تدبیراں کرن والا ہے کیونکہ اللہ غیب دیاں خبراں جاندا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ دے اندر جو بھی ہے اور زمینہ دے اندر جو بھی ہے وہ لوگوں غیب دیا خبرہ صرف اللہ دی ذات جان دی ہے نہ کوئی ولی جان دے نہ کوئی نبی جان دے آسمانہ دے زمینہ دے غیب دیا خبرہ میرے محمد دا رب جان دے صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا اللہ دا حکم ہے محبوبہ تو حالی آرام کر جدو وقت آئے گا تینوں دس دیا گے صحابہ ہجرت کر رہے ہیں ادھروں جناب سنا دی دے قریش 100 بندہ تلوارہ لے کے بیت نبوت دا محاصرہ کر لیا ہے ہر طرف موجود نے تلوارہ لے کے رات دا ویلا ہے اللہ میاں میرے محبوب نے فرمایا ربا یہ تے آگے نے میرے محبوبہ فکر نہ کرتا ہے یہ تے ہونا ہے نے تے رب بچان والا پہلے ہی موجود ہے تے ہر جگہ ہر ویلے ہر گھڑی دے اندر موجود ہے محبوبہ فکر نہ کر اے تلواراں لے کے آئے نے اچھا اے تے ہر پاسے موجود نے اللہ نے فرمایا محبوبہ فکر کرنے دیا ضرورتاں نہیں اے وزیر اعظم دیا فکراں ڈپٹی کمشنر کردا ہے صدر پاکستان دا دورہ ہے آکھیا محبوبہ تو میرا نبی ہے تو میرا محبوب ہے تو میرا امام الانبیاء ہے تو میرا والضحیٰ واللیل اذا سجا والا ہے تو یاسین دے مکھڑے والا ہے تو علم نشرہ دے سینے والا ہے تو مازاغ البصر دیا کھیاں والا ہے تو طاہا والا ہے تینوں پریشان ہوتی ضرورت نہیں میں تیرے جنہ رستیاں دے اندروں تو گزرنا ہے میں فرشتیاں دیا ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے جنہ راوہ چو میرا محمد گزرے فرشتیاں تُزا اپنے پر بچھا دینے نے کیوں گیا جو میرا کھملی والا چھا رہا جے اچھا اللہ میاں کی کرا فرمایا تو فکر نہ کر میرے محبوب تو چل نکل چل اللہ تلوارہ لے کے کھڑے نے فرمایا پھر کی ہویا اچھا اس گھر دے اندر ایک نبی ہے تے ایک علی ہے ایک علی ایک نبی ہے میرے محبوب نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چلیا اے جڑے پار قاتل آئے کھڑے نے میں نو قتل کرنے دے واسطے فرمایا ندیاں مانتا میں تیرے سپرد کر رہا اے جڑے یہودی نے اے نصرانی دیا سائیاں دی مانتے اے یہودیاں دی مانتے اے ابو جہل تے ابو لہب دیا مانتا نے ہائے جڑے لوگ میرے مصطفیٰ دا کلمہ نہیں سر پاندے لوگوں اتنا اعتماد سی کہ غیر مسلم بھی میرے محبوب کو اپنی امانتہ رکھنا فخر سمجھ دے سن اور سمجھ دے سن اے پاوے ساڑھے مسلک دا نہیں لیکن امین ضرور ہے ایماندار رکھن والا ہے ایماندار ہے ہائے جدا نبی اتنا ایماندار ہوئے کہ غیر مسلم ایماندار رکھن آجو دی امت دائے حال ہے کہ جگہ جگہ بیمانیاں اور چیزاں دے اندر ملاوٹا مرچاں دے اندر ملاوٹا ہر جگہ جھوٹ بولتا پیا ہے اور ذرا غور کریا کر سیرت یا کتاباں دے اندر مکے دے کافرون مکے دے مشرکون یہود و نصارہ ہوئے جڑے جڑے میرے مصطفیٰ دا چہرہ دیکھ دے سن تو روئی کہن دے سن امین آگیا ہے امین آگیا ہے یہ آگیا ہے اسی حضور دی امت ہو کے حضور صادق بھی سن امین بھی سن تے صادق بھی سن سچ بھی بول دے سی ساڑھی ادو تک گفتگو مکمل نہیں ہوگی جو تک جھوٹ نہ بول لیے
مالی امانت دے کے آ، فلانے دی امانت، فلانے دی امانت، اللہ دنیا دیا امانتا تے علی دے حوالے وے، تیری نبوت والی امانت کی دے حوالے۔ اللہ فرماندے نے تارا اے دے ذکر میں ایتا کراں گا کہ دنیا دیا امانتا میرے نبی نے علی دے حوالے کر دیتی، میں اپنی نبوت والی امانت ابو بکر صدیق دے حوالے، ہاں فرمایا صدیق دے حوالے۔ اور ابو بکر صدیق کہنے میں پوچھتا رہے یا رسول اللہ میں جاواں ہجرت کر جاواں، کئی صحابہ چلے گئے نے، حضور فرماتے ہیں تو ٹھہر جا، تو نہیں جانا، تو نہیں جانا، سب چلے جان۔ اچھا اللہ میں اور میں کرا کی یہ 100 بندہ آ گیا، اللہ فرماتے ہیں محبوبہ آسا کیڑا کسے کو اسلحہ منگنا ہے، آسا کیڑا کسے روس سے امریکہ دی محنت کرنی ہے، اللہ میاں کی کرا، فرمایا ایٹم بم نالو تیز، فرمایا سورہ یاسین دا تحفہ دین لگا، سورہ یاسین پڑھیا کرو تسی بھی، یہ وظیفہ دس دینا تانوں میں، سورہ یاسین چ مبین آدھی نے 6-7 مبینہ، ہر مبین تے کھلو کے دعا کریا کرو، جیڑی دعا کرو گے اللہ قبول کرے، روزانہ معمول بنا لو، جیڑا وقت بھی ہوئے وہ پڑھیا کرو، ماشاءاللہ جیڑا وقت بھی ہوئے پڑھو سورہ یاسین، دعا کرو، ہر مبین تے جب پہنچو اتھے رک کے اللہ کو منگو، جو منگتے جاؤ گے زندہ جائے، معمول بنا۔ اچھا اللہ میاں کی پڑھا، خدا سورہ یاسین پڑھ کے پھونکنا تیرا کام ہے، انیا کر دینا میرا کام ہے۔ اچھا دا آنسو گیس پولیس والے نہیں سٹ دے، سارے اندھے ہو جاتے ہیں، کسی نے کوئی نظر نہیں ہوتا اپنے اپنے، آنسو گیس نالو زیادہ تیز فرمایا سورہ یاسین دا اثر ہے، پڑھنا لے ہوئے۔ اچھا محبوبہ پڑھ 100 بندہ اللہ تلوارہ لے کے کھلوتا، فرمایا کھلوتا رہے، ایتے ہونا انہیں بچانا اللہ پہلے وجود ہے، پڑھو وَمَا يَاسِينُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ میرے محبوب سورہ یاسین پڑھتے نے اپنے پیروں دی خاک دی مٹی چک کے انہاں دشمناں وال سٹی، سارے اندھے ہو گئے، اپنی اکھیاں ملدے پے نے، اکھیاں ملدے کہندے کدھر ہو آگیا تسی لبدے رہو، اسی لب لیا، آج مکہ بھی ساڈے کھول، مدینہ بھی ساڈے کھول، اے میرے محبوب اتھوں گزر گئے، انہاں دے راواں تھارے گزر گئے، ربا تیرا محبوب ہے خاتم النبیین ہے، کلا ہی رات نو کتا ٹر پیا، اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جا ذرا، میں دسن لگا، میں اس شخص دی اہمیت دسن لگا کہ اولیاء ہون گے، اصفیاء ہون گے، بادشاہ ہون گے، بڑے بڑے وزیر اعظم ہون گے، بڑے بڑے صدر ہون گے، فرمایا انہوں نے حکم ہوئے گا میرے مصطفیٰ دے دروازے تے جاؤ، میرے مصطفیٰ دے دروازے تے جاؤ، چی بولو میرے مصطفیٰ وال جاؤ، بادشاہ نو حکم مصطفیٰ وال جاؤ، صدر نو حکم مصطفیٰ وال جاؤ، وزیر اعظم نو حکم مصطفیٰ وال جاؤ، اولیاء اللہ نو حکم اور میرے مصطفیٰ وال جاؤ، علماء نو حکم اصفیات اتقیاء نو حکم علماء وال جاؤ، محبوبہ ساری کائنات نو میں حکم کیتا ہے کہ سارے تیرے دروازے تے جان، رب
بعد میں کتے جاواں؟ فرمایا میرے محبوبہ جو تو چل کے ابو بکر صدیق دے دروازے تے جا۔ ہائے ہائے مزہ آیا، ساری دنیا چل کے جاوے میں تو چل کے جائیے، فرمایا ہجرت دی رات میرے محبوبہ تو صدیق کو چل کے جا۔ یہاں دروازہ کھڑا، ابو بکر صدیق اٹھ کے لگے، بیٹی نے آکھا ابا جان پوچھتے لو 100 دشمن ہے، مشرکین مکہ دشمن ہے، کتے کوئی دشمن ہی نہ ہوئے، پوچھتے لو پہلے۔ آکھیا بیٹی ایتی اسماء تو کہنی ہے پوچھلا دشمن ہون گے، فرمایا مینوں دروازے دا کھڑاک دستا ہے میرا محمد آ گیا ہے۔ صلی اللہ مینوں کھڑاک دستا پیا میرا مصطفیٰ آ گیا ہے، وہ سونا زلفا والا آ گیا ہے، وہ زبان دکھنے والا آ گیا ہے۔ دروازہ کھولیا محمد نو سینے نہ لا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے ایڈا دا عشق کو ہے تو گلا کردا ابو بکر صدیق دیا، ابو بکر صدیق دے تو ایک رات دا مول نہیں دے سکدا، جنہیں سارا انتظام ہجرت کا کیتا۔ میں کئی جمعہ تو ربیع الاول تو شروع ہوا سیرت کہ توحید قصور کی تھی، مکہ چھڑنا پیا قصور کی تھی، ربی اللہ، ربی میرا رب اللہ ہے، وہ کہنا سی نہیں تیرا رب اللہ ہے گا، ساڈے اے بابے شابے لات منات عزا وات سوا یہ بھی کچھ ہے، یہ بھی کچھ بولو تو صحیح ہے نے، تسی کہندے رہے حضرت جی ساڈے باپے کچھ ہے نے، میں کیا ہی نہیں بھی او یہ سب تو جو مرضی کر لا ہاں آئے میں تے اس رب دے میں کلا بیٹھا ہوا تہجد ویلے بڑا سوچتا رہنا یارو اللہ کتنا غفور رحیم ہے رحمان، یارو اتنی ہوتی برداشت ہے، اسی برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے دے۔ میں تواڈے مزاج دے خلاف کوئی گل کردا تسی اٹھ کے کہو گے مولوی صاحب میں نہیں تیرے پیچھے نماز پڑھدا، تو منو مذاق کیتا ہے؟ وہ اللہ انار کھاندے ہو، خربوزے کھاندے ہو، کیلے کھاندے ہو، وہ سب کچھ تانوں خالص چیزاں دیندا، وہ دودھ خالص پیندے ہو کہ نہیں پیندے؟ اگوں تانوں بندے نہ دین وہ لہدا گل، رب تے تانوں خالص ہی دیندا نا، خالصا لبن خالصا، کیوں جی آصف صاحب رب مجھ دے راہیں دودھ خالص ہی دیندا ہے۔ اگے ایک مسلمان نے کیا نہر تو پانی رگڑ دیں تو چیک کرو رگڑ دیں وہ لہدا بات، میں آ گیا دودھ چ پانی کیوں پاندے مولوی جی خراب نہیں ہوندا، ماشاءاللہ آئے خالص دودھ دو دے وے تے پھر خالص عبادت بھی او دی ہونی چاہیے، او کدی ہونی چاہیے؟ اچھی بولو اللہ۔ میں تانوں کہا جدوں تسی ذکر کرو گے اللہ بھی فرشتیاں نو بٹھا کے کہے گا اے اج اسمانیہ چ بندے بیٹھے اللہ اللہ کردے سی، اچھا جبریل کیڑے کیڑے بندے سی اللہ لسٹ، اچھا او فرشتیو بیٹھ جاؤ انہاں دا ذکر میں کردا، وہ خالص ہر چیز دیتی انہیں، اب تینوں دیتا سورج دن نو روشنی دستی ایڈا بڑا بلب دیتا سورج ہے، اب تو لیپٹا چلاونا نا تے کڈا کڈا بل آوندا ہے ایڈا خالص ہر شے انہیں دیتی خالص۔ اور تسی مینوں ایک بابا دس دیو، ایک بابا جڑا انار بنا کے دے ہے، چلو کیلا ہی دے، چلو مینوں کوئی بابا دے دیو جڑا کھجور دے گٹک دے اوتے جڑا جالا ہوندا ہے جالا، اللہ کہتا ہے میرا چیلنج ہے وہی بنا کے دے ہے، نہیں نہیں تواڈے کرنی والے ہے نے اے جی ساڈے بابے ہونی
اتوں دی گزر جاؤ بکریاں مار چھڑ دے لاہو بابا بکریاں مارنا ہے خدا دے خوف کو لوٹو ہر جگہ حاضر ناظر کون اچھی بولو یار مزہ نہیں بیٹے بیٹیاں دین والا کون اے جڑیاں کھیرا دودھ نال بنانا ہے خالص دودھ دین والا کون ماں دے پیٹ دے اندر 9 مہینے جڑے گزارے نے 3 انیریاں دے اندر انہاں انیریاں دے اندر تیریاں پرورشاں کرن والا کون اے ویکھلا جڑے آسماناں تو بارشاں برسان والا کون تُسی جعلی بارشاں بھی برسوائیاں نے لے کر فرق نہیں پیا اللہ فرما دے رہے جنیاں مرضی جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب بارشاں برسالا جڑی بارش دی رحمت میری ہے او کسے اور بھی نہیں ہو سکتی اس واسطے لہو ما فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ دے زمینہ دیا غیب دیا خبرہ جاننے والا کون عقیدہ بنالا خبر دے اندر بھی کام آئے گا آخرت دے اندر بھی کام آئے گا کیونکہ اللہ نے خود فرمایا میرے ابا بوبا اپنے امتی واسطے اعلان کر دے ربا کی کرا فرمایا خوشخبریاں سنا دے اللہ کی اس نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا میرے محبوبہ زمین و آسمان دے جتنے خلائے انہاں دے برابر گناہ لے گا میں معاف کر دیاں گا لیکن شرک ہوئے گا تو میں کبھی معاف نہیں کراں گا شرک اتنا بھی ہوئے گا نا اللہ نے معاف نہیں دے اللہ نے اس واسطے شرک تو بچیا کر اے سجدے غیرہ نو کرنا اسی کہنے بلیاں تے جاؤ میں بابا سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ دے ایک باری گیا اور گدی شی نے بلایا گئے میں حیران ہو گیا لوکی سجدے جتیاں تو کرن دے نہ کرتے تو آپ کیا کہ آپ کی کرتے ابو بکر صدیق نے سینے نہ لایا آئے قربان جاوا یہ اگلے جو میں دساں گا نا ابو بکر صدیق نے کی قربانی گھر فٹافٹ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کھانا تیار کیتا دیکھیا کپڑا کوئی نہیں نال آپ نے اسماء بنت ابی بکر نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس طرح پھاڑ کے اور کھانے نو پایا اوتھے ہی حضور نے دیکھ کے فرمایا ذات النطاقین حضور نے لقب دیتا اسماء بنت یہ آپ کو پتا ابو ہریرہ نو اور بلیاں دے باپ لقب دیتا ساری عمر اج تک کیاں نوں انہاں دے اصل نام دا نہیں پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مٹی نے لیٹے ہوئے سن آپ نے فرمایا اٹھ ابو تراب آپ نے فخر نہ لے جملہ اپنے سینے نہ لائے ابو بکر صدیق نال ٹر ہائے ہائے آج کوئی آج عمرہ کر کے آئے لوگ ہاتھ چوم دینے اور جناب سینے نہ لا دینے میں کیا ہویا بابا نور دین تے کل کمال آباد پھردا پیا سی اینو تے کوئی پوچھدا بھی نہیں سی اور جناب رضا بادیاں وادیاں دے اندر کلا تنہا بیچارے نو سودا بھی کوئی لیا کے نہیں سی دیندا اوے اج چودھری بھی انہوں سینے نہ لاندا پیا ہے کونسلر بھی سینے نہ لاندا ہے اللہ کہ دا چودھری بھی سینے نہ لاندا ہے میں کیا نو سینے نہ کیوں لاندا ہے کہنا مولانا صاحب اے ہونے روزہ رسول تو آیا ہے حضور تے روزے دی زیارت کر کے آیا ہے اس واسطے میں سینے نہ لانا پیا اور جڑا آج دے دور دے اندر روزہ رسول ویکھیا ہے انہوں تو سینے نہ لانا ہے تے جی دے نال جڑ کے میرا محمد جا رہا ہوئے آئے
جہدے نال میرا محبوب ٹردا پیا ہووے اودیاں کیا شاناں تے کیا اودیاں عظمتاں ہون گیاں سانی اسنے ٹردے پے نے ہائے میں قربان جاواں نکیل پتھراں تے نبوت والے پیر لگے اور میرے محبوب دے پیر زخمی ہو گئے ابو بکر صدیق عرض کر دینے محبوبہ سوار ہو جاؤ آکے ابو بکر سواری تے ہے کوئی نہیں سوار میں کدے تے ہوا آگیا محبوبہ فکر کرنے دی ضرورت نہیں کی ہویا یہ سواری موجود نہیں ابو بکر دے کندے سواری بدلنے تیار نے اور سبحان اللہ کھونا ذرا اونچی دینی اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ آکھیا تو نبوت دا پہاڑ چک لے گا آکھیا رب نے میں نے پیدا یہ اس واسطے کیتا ہے میں نبوت دا پہاڑ بھی چھکا گا اور دیکھو لوگ کہتے رہے ابو بکر صدیق خلافت لے گیا آج دا براسی کہتا ہے ابو بکر صدیق خلافت لے گیا میں کہ ہجرت رہا ویک ابو بکر صدیق تے نبوت لے گیا آئے نبوت لے کے چلا گیا اوہ تو جبریل نال گیا رستے سے رہ گیا جیڑا بھی میرے مصطفیٰ نہ ٹریا رستے سے رہ گیا ابو بکر ایسا ٹریا کرو ایسا نکلیا آج تک واپس نہیں آیا آج بھی محمد رات ستا پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا موڑے ہاں اور تانو نقشہ کی کھچ کے یارو ابو بکر صدیق دے کندھیاں تے سوار حضور کندھیاں تے حضور سوار ہو گئے پیر کتھے لگے ہاتھ کتھے بولو نبوت سوار وہ اس طرح سبق کہ اگر تو تھلے ویکھے نبوت دا پودا صداقت دا پودا لگے اگر اوپر لگے تو نبوت دا پھول نظر آتا ہے نبوت دا پھول نظر آ رہے تھلے صداقت دا پودا نظر آ رہے بلکہ ماکھا جدو صدیق دے کندھیاں تے سوار ہوئے صدیق جتھے قدم رکھے صداقت تے چشمے پھٹن آئے ایسا منظر جبریل دیکھ رہا ہے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے مسکرا رہے نے اللہ فرما دے فرشتیوں دیکھو تے صحیح تسی کہندے سنا اے ربا انہاں نو پیدا کر کے کی لینا ہے اسی جو نحنو نسبحو بحمدکا وانو قدسو لگا ساڈے تو ود کے تسبیح کون کر سکتا ہے اللہ فرما دے نے جبریل اپنی تسبیح بھی کڈ لا اج جڑا ابو بکر تسبیح نبوت والی اتے لے کے کردا پیا ہے دس نہ ذرا تو نا تسبیحاں دا مقابلہ کر سکدا ہے جڑی تسبیحاں چ میرے محمد نو موٹیا تے چا کے ابو بکر صدیق کردا پیا ہے ایدہ دا منظر کتھے نہیں مل سکدا ایدہ دیاں فضاوہ کتھے نہیں مل سکدیاں آئے میں قربان جاؤ ابو بکر تیریاں قربانیاں تے جاؤ غار سور دے اندر آج بھی 3.5 میل دی پہاڑی ہے جتے چڑھیا نہیں جاتا اور جناب بڑے بڑے لوگ نوجوان جڑے پانی لے کے جاندے نے رستے دے اندر ٹھہر جاندے نے لیکن میرا صدیق اس پہاڑی تے چڑھ رہا نبوت نو کندھیاں تے چاہ کے آئے کندھیاں تے چھایا ہویا ہے 3.5 میل دی پہاڑی تے جدو غار آکھی غار آکھیا میرے محبوب ٹھہر جاؤ اچھا کیوں فرمایا میں اندر جانا اندر پہلے میں جاواں گا ربا آج تک دے پہلے میرا نبی رہا ہے پھر میرا صدیق رہا ہے اللہ فرما دے آج میں ترتیب بدل دیتی ہے ثانی اسنین اذہما فی الغار فرمایا کہ آج میں ترتیب بدل دیتی ہے آج پہلے صدیق جائے گا پہلے امام الصادقین جائے گا فرمایا بعد سے میرا محمد جائے گا کیوں کہ جتنے دشمنوں دا وار ہویا
گا اوتھے پہلے حفاظت میرا صدیق کرے گا، اور جتنے دشمنوں دے حملے دا خطرہ آئے گا میرا صدیق حملہ کرے گا، حفاظت کرے گا۔ اندر چلے گئے، جا کے دیکھیا تے بڑے بڑے سوراخ کھلے نے، اور میرے ابو بکر صدیق نے قمیض اتاری، ہائے میں قربان جاوا، اپنے کپڑے بھی قربان، اپنا پیسہ بھی قربان، اپنی زندگی بھی قربان، اپنا کاروبار بھی قربان۔ ابو بکر کہندے انہیں جن نے سب کچھ محمد تو لٹا دیتا ہوئے محمد کو کچھ لیا نہ ہوگے، کچھ نہیں لیا میرے صدیق، اسلام مقبول ہوا صدیق اکبر کا یاد۔ اندر گئے، سارے سوراخ بند کر، سوراخ ایک کھلا تھا، ایک اوتھے ہن سوچیا وہ بکر صدیق نے کہ کی کرنا، کہ ایسا کرتا اڈی رکھ، آئے حضور دی کنی فکر، اڈی رکھ دیتے، آکھیا یا رسول اللہ تشریف لے آ، یا رسول اللہ بولو تشریف لے آؤ، حضور آئے، آکھیا یا رسول اللہ تجھے آرام فرماؤ، فرمایا تکیہ تے بسترا تے آکھو، آکھیا محبوبہ ابو بکر دے دے تکیہ دی کی ضرورت ہے، تسی سارے رکھو میری گود آ، آئے اور جدوں میرے محبوب نے اپنا سر مبارک گود چ رکھیا، اس طرح لگدا سی جدا قرآن ریل دے اندر کھلیا ہے، رج رج آئے یارو ایڈا قسمت والا ابو بکر، تو بھوکے ابو بکر صدیق نو، تو ابو بکر دا ایمان دی گل کرے، وہ دیکھ ابو بکر دے رب رج کے آئے اور نالی کرنے آئی رات وصل دی یا رب تے ہن سورج چڑھن نہ دیوی، واسطے تیرو ظلف مہیدہ تے ہن رات مکن نہ دیوی، راتاں بڑیاں اللہ بن گئیاں، میرے محبوب دا مکھڑا دیکھ رہا ابو بکر صدیق، ادھروں رکھی ہوئی ہے، اور اس دا سب کالا ناگ نکل کے آ کے ڈنگ مارتا پیا جے، ادھر ابو بکر صدیق دے آنسو نکلے، اللہ فرماتے نے جبریل جی فرمایا میرے ابو بکر دے آنسو زمین تے نہ گرن، آکیا ربا کتے گرنا، کیا نبوت والے چہرے تے گرے، آئے چہرے تے گرے، حضور اٹھ گئے، ابو بکر کی گل نہیں، آکیا یا رسول اللہ سپ وڈ گئے ڈنگ مار، فرمایا ابو بکر ٹینشن نہ لے، قیامت تک تینوں ڈنگ پیندے ہی رہنے نے، میں صاف کردے ہی رہنا۔ جی یہ پھر غار ثور چ حضور صلی نے اپنا لعاب لگا، ابو بکر صدیق فرماندے نے جدو حضور نے لعاب لگایا، دکھ بھی دور، مصیبت بھی دور، زہر بھی دور،